یہ نیوز ایچ ڈی میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ رخ کریں گے ساہیوال کا۔ 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے علی نواز بھٹی کی رہائش گاہ پر فاتح خانی کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ اس موقع پر ذوالفقار علی بھٹو شہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید اس موقع پر جنرل سیکرٹری سٹی ساہیوال حیدر بھٹی، ڈاکٹر مجید، گلفام حیدر قریشی، سید حارث علی شاہ گیلانی، محبوب چودھری، رؤوف شہزاد جٹ، میاں علی رضا، شہباز عرف مٹھو، محمد ارسلان، سجاد حیدر خان، مومن علی، حسن علی، ابی نظر سندھو، مون سمتھ، سرور مسیح، سمیر، سلیم، سلامت مسیح، شیرون اور دیگر بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مزید اس موقع پر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی علی نواز بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں صرف دو الفاظ بات کروں گا اور اس کے بعد بات نہیں کروں گا کہ ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ جس دن ان کا یہ فیصلہ انہوں نے اس فیصلے کے اوپر سائن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی موت کے زمن پہ سائن کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کو پھانسی لگا دیا گیا۔ تو اس چیز کے لیے میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فواد چودھری نے اسمبلی میں بیان کیا ہے، اگر یہ رائٹ ہے تو اس کی روح سے پھر اسمبلی کے سارے اراکین جو 197 اپوزیشن کے اراکین تھے وہ سب کے ساتھ غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے تو پھر میں عدلیہ کو کھلے دل سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو غداری کے زمرے میں لا کے سب کو جو ہے وہ پکڑا جائے، کہ پکڑ دکڑ کی جائے، ان پہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے، 197 لوگوں پر جو اپوزیشن کے تھے۔ اگر یہ اس زمرے میں آتا ہے ہمیں یہ بھی کھلے دل سے انصاف کے تقاضے سے انصاف کے ساتھ چلیں۔ ہم انصاف پہ آپ کے عدلیہ معزز عدلیہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 197 ارکان صرف مفروضے کی بنا پر غدار نہیں کہے جا سکتے، ان پہ آرٹیکل 5 نہیں لگتا لاگو ہوتا، تو پھر میری خدا را آپ سے اپیل ہے کہ آئین شکنی کرنے والے جتنے بھی کل وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں یا سپیکر ہیں، ان پہ آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت لگائی، کیونکہ انہوں نے اگر آرٹیکل 5 غلط ہے تو پھر آرٹیکل 6 میں ان پہ سزائے موت لگائی۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ سب کے توسط سے، آپ سب میڈیا چینل والوں کے توسط سے میں عدلیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انصاف کے ساتھ اس معاملے کو جلد از جلد حل فرمایا جائے، ورنہ یہ ایک روایت قائم ہو جائے گی آئندہ آنے والے کسی بھی وزیر اعظم کے لیے یا کسی بھی اپوزیشن کے لیے کہ جس طرح مرضی آئین کے ایک ٹکڑے کو توڑ مروڑ کے پھینک دے، اگر وہ اس کو کاغذ ہی سمجھتے ہیں تو پھر وہ جس طرح مرضی آئین کا جو مرضی اشر کرتے ہیں۔ اگر وہ آئین کو پاکستان کا ایک مین سینٹر آف پاور سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر منوان جس طرح انصاف کے تقاضوں کے ساتھ فیصلہ کریں۔ بہت زیادہ شکریہ۔ صرف امیر اور اشرافیہ میں تھی، اور بھٹو کے بعد کا زمانہ دیکھیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ٹانگے والوں نے بھی سیاست کی، یہاں پر غریب آدمی نے بھی سیاست میں حصہ لیا اور غریب آدمی بھی اسمبلی تک پہنچا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی سبب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بھی بنا کہ دنیا کو ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا یہ شعور بارہ نہیں کھاتا تھا کہ پاکستان اتنا ابھر کر یہ شعور کے ساتھ اوپر آئے اور دنیا میں اپنا نام بنا سکے۔ بس یہی وہ سوچ تھی جس کو دبانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو سندھ سے ہٹایا گیا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ چلا گیا اس دنیا سے، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے آپ دیکھ لیں، نعرہ شروع ہو جاتا ہے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ ہر الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو دھاڑ کے اپنے مخالفوں کو آج بھی للکار رہا ہے۔ آج بھی وہ اپنا منشور پیش کر رہا ہے کہ جو منشور میرے پاس تھا غریبوں کا وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو ایک ویژن، ایک سوچ کا نام تھا، ایک نظریے کا نام تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر مختلف لوگوں کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا۔
آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق نے جہاں سے بھٹو نے سیاست کو نکالا تھا، امیروں سے نکال کر غریبوں تک لے کے آیا تھا، ضیاء الحق کے دور کے بعد آپ دیکھیں کہ سیاست پھر امیروں کے چنگل میں چلی گئی۔ آج 8-10 کروڑ روپیہ لگانے والا الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 8-10 ہزار میں بھی لوگوں نے الیکشن لڑے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ چڑھا کر اس پاکستان نے اتنا بڑا اپنا نقصان کیا کہ آج تک آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھانے کے بعد اس پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ سکا۔ پاکستان سیاسی طور پر ابتر صورتحال میں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سین سے ہٹایا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی عدالتوں میں ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ پڑا ہوا ہے۔ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو، اور ہم انصاف مانگ رہے ہیں کہ دیں ہمیں انصاف، کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کا عدالتی قتل کیا گیا۔ آج ہم یہاں پر سب اکٹھے ہیں اور اپنے اس لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ جب تک ہم یہاں پر سب اکٹھے ہیں اور اپنے اس لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ جب تک زندہ رہا جو کچھ کر سکتا تھا غریبوں کے لیے اس نے کیا۔ آج ہمارے اس علاقے میں آپ چلے جائیں، پنجاب میں، آپ کو کوئی گاؤں ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے 5 مرلے نہیں ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، اور اس علاقے کا نام ہی بھٹو اگر لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کسی نے پیپلز کالونی رکھا ہوا ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں اور ہیں، ایک شعور دے دینا کسی ایسی قوم کو کہ جو شعور سے یاری ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حکمران آتے رہیں گے، حکمران جاتے رہیں گے، لیکن لیڈر کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں پیلا بھر پیدا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم لیڈر تھا، نہ صرف پاکستان میں، دنیا میں وہ سنا اور جانا جاتا تھا۔ اور آج آپ کو، آپ بچے ہیں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پہ لوگوں کا اتنا اعتماد تھا کہ وہ انگلش میں تقریر کر رہا ہوتا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کیا بول رہا ہے، لیکن لوگ تالیاں بجاتے تھے، وہ سمجھتے تھے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ اعتماد کی کیفیت تھی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔